بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ آگے چلتے گئے اور چٹانیں اونچی ہوتی گئیں۔ آگے پہاڑیاں آئیں تو سردار رک گیا اور اس نے ساری پارٹی کو بھی روک دیا۔ اس نے استقبال کرنے والوں سے سرگوشی میں کہا، یہ نہ بھولنا کہ یہ سب حبشی ہیں۔ ان کا مذہب عجیب و غریب ہے اور ان کی عادتیں اور رسومات تمہیں حیران کر دیں گی۔ احتیاط کرنی ہے کہ یہ جیسی کیسی مذاق خیز حرکت کریں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھنا۔ ہم انہیں مذہب کے نام پر لائے ہیں، انہیں جانسا دیا ہے کہ انہیں اس جگہ لے جایا جا رہا ہے جہاں خدا رہتا ہے، وہ خدا جو ریت کو پیاسا رکھتا، سورج کو آگ دیتا اور آسمان سے بجلی اور پانی برساتا ہے۔ لیکن آگے ایک مشکل پیش آئے گی۔ یہ لوگ جنگ سے پہلے انسانی قربانی دینے کے قائل ہیں۔ یہ ان کا سردار ہی بتائے گا کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی، یا ایک مرد اور ایک عورت کی۔ اگر ہم نے ان کی یہ رسم پوری کر دی تو پھر انہیں لڑائی میں دیکھنا، قاہرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ فوج ان کے سامنے ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گی۔ سردار نے سب سے کہا، سجدے میں گر پڑو، تم خدا کے گھر میں آ گئے ہو۔ سب سجدے میں گر پڑے، سردار کے کہنے پر اٹھے اور سردار کے پیچھے چل پڑے۔ یہ سوڈانی حبشی تھے جنہیں مصر میں داخل کرایا جا رہا تھا۔ انہیں چھپانے کے لیے اس پہاڑی خطے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ فرعونوں کے وقتوں کی غار جو دراصل زمین دوز عمارتیں تھیں، بہت بڑی فوج کو گھوڑوں اور اونٹوں سمیت چھپا سکتی تھی۔ سوڈان میں خونخوار حبشیوں کو ان کے مذہب اور تہمت پرستی کے ذریعے اکٹھا کر کے فوجوں کے خلاف لڑنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ لڑنے کے تو وہ ماہر تھے، ان کے قبیلوں کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ تیر اندازی اور نشانے پر برچھی پھینکنے کے وہ ماہر تھے۔ سوڈان کے حکمرانوں نے صلیبیوں سے معاہدہ کر کے بہت سے صلیبی فوجی افسروں کو بلا لیا تھا۔ وہ ان حبشیوں کو منظم اور باقاعدہ کمانڈ کے تحت لڑنے کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس سے پہلے سوڈانی فوج 2 بار شکست کھا چکی تھی۔ تیسری جنگ اس وقت ہوئی تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کیا تھا۔ سوڈانیوں نے یہ حملہ ناکام کر کے تقی الدین کی فوج کو بری طرح بکھیر دیا تھا۔ تقی الدین صلاح الدین ایوبی کی مدد سے اپنی بچی کچی فوج واپس لے آیا تھا۔ اس میں سوڈانیوں کی ناکامی یہ تھی کہ انہوں نے تقی الدین کا تعاقب نہ کیا اور مصر پر بھی حملہ نہ کیا۔ اگر سوڈانی تعاقب کرتے تو تقی الدین کی فوج اتنی تھکی ہاری تھی کہ مصر کو سوڈانیوں سے بچا نہ سکتی۔ ان ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے صلیبیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا طریقہ جنگ آزمانے کی اسکیم بنائی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کم سے کم نفری سے زیادہ فوج پر شبخون قسم کا حملہ کرتا اور جم کر لڑنے کے بجائے اپنے دستوں کو گھما پھرا کر لڑاتا اور بڑی سے بڑی گٹھی ہوئی فوج کو بکھیر دیتا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کے حملے کے لیے بڑی ہی سخت ٹریننگ اور خاص قسم کے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام قسم کی فوج صرف ہجوم کی صورت میں لڑ سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حبشی قبائل میں جنگی جنون پیدا کر کے تھوڑی سی فوج تیار کر لی تھی اور انہیں شبخون کی ٹریننگ دی تھی۔ وہ قاہرہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لینا چاہتے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں نہیں تھا۔
انہیں یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری میں وہ میدان مار لیں گے۔ انہیں اس حملے کی کمان کے لیے ایک ایسے جرنیل کی ضرورت تھی جو مصر کی فوج کا ہوتا کہ وقت اور قوت کم سے کم صرف ہو اور حملہ صحیح ٹھکانوں پر ہو۔ ان کی یہ ضرورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سالار الکن نے پوری کر دی تھی۔ سوڈان کے حبشیوں کی فوج کو چھپانے کے انتظامات الکن نے ہی کیے تھے۔ اس نے مصری فوج کے 4-5 جونیئر کمانڈر بھی اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ جاسوسوں کے ذریعے اس کا رابطہ سوڈان کے ساتھ تھا۔ اب یہ فوج مصر میں داخل ہو رہی تھی۔ رات گئے تک چوکی پر ناچ گانا ہوتا رہا۔ دوسری چوکی کا کمانڈر وہاں سے اپنی چوکی کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے اس چوکی کے کمانڈر سے کہا کہ وہ ان لوگوں سے کہے کہ کل رات اس کی چوکی پر آئیں۔ سازندے مان گئے، انہیں اور جانا ہی کہاں تھا۔ وہ تو سوڈانیوں بلکہ الکن کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ یہ تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی کے بلاوے پر اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ ان کے ذمے یہی کام تھا کہ ان 2 چوکیوں پر پانی پینے کے بہانے رکیں اور ایسی باتیں کریں کہ چوکیوں کے کمانڈر ان کے جال میں آ جائیں۔ ناچنے والی لڑکیاں دلکش تھیں۔ کمانڈر ان کے جال میں آ گیا۔ اس نے دریا والی چوکی کے کمانڈر کو بھی بلا لیا اور 50 حبشی سرحد پار کر کے پہاڑیوں کے پیٹ میں غائب ہو گئے۔ اگلی رات دونوں رقاصائیں دریا والی چوکی پر جا پہنچی اور وہاں بھی رونق پیدا کی گئی جو اس چوکی پر کی گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر دریا کے ساتھ ساتھ گشت کرنے والے 2 سپاہی واپس آ گئے۔ ان کی جگہ دوسرے 2 سپاہی روانہ ہونے لگے۔ انہیں ساتھیوں نے کہا کہ وہ یہ رونق چھوڑ کر نہ جائیں۔ کمانڈر اس وقت لڑکیوں اور ان کے رقص میں مست ہے، لیکن وہ دونوں یہ کہہ کر چل پڑے کہ وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہی 2 سپاہی تھے جنہیں 2 لڑکیوں نے محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے خاوندوں سے نجات حاصل کر کے ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ انہیں فرض کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا ان لڑکیوں کے پاس پہنچنے کا اشتیاق تھا۔ لڑکیوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ملیں گی۔ اس سے پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتے، رکتے اور چلتے تھے، مگر اس رات چوکی سے ذرا دور ہوتے ہی انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک جگہ گھوڑے روک کر اترے اور آہستہ آہستہ چلتے الگ الگ ہو گئے۔ دونوں لڑکیاں مختلف جگہوں پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں کو دریا سے دور چٹانوں میں لے گئیں۔ دونوں نے ان پر اپنے حسن و جوانی اور محبت کا طلسم طاری کر دیا اور خاوندوں کے قتل کی اسکیمیں بنتی رہیں۔ دونوں نے کہا کہ وہ اپنے خاوندوں کو شراب میں خواب آور صفوف پلا کر سلا آئی ہیں۔ دونوں سپاہی ایک چٹان کے اس طرف اور دوسرا کہیں اور، صرف فرض کو ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کے ساتھ دنیا کو بھی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ اس جگہ سے تھوڑی دور آگے جہاں ان سپاہیوں نے تاجروں کے قافلے کو بیٹھے دیکھا تھا، دریا کے کنارے 4 سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ دریا کی ہلکی ہلکی لہریں جلترنگ بجا رہی تھیں۔ یہ آدمی پانی کی سطح پر تاریکی میں دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا انہیں اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا۔ دوسرے نے کہا انہیں اطلاع تو دے دی گئی تھی۔ ایک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا وہ بادبان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک دیا جلا کر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا۔
دریا میں دور 2 دیے جلتے نظر آئے اور بجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادبانی کشتی کنارے کے ساتھ آ لگی۔ کنارے پر کھڑے ایک آدمی نے کہا، کسی کی اونچی آواز نہ نکلے۔ مکمل خاموشی سے سیاہ کالے حبشی کشتی سے کنارے پر کودنے لگے۔ اس کے پہلو میں ایک اور کشتی آ رکی، اس میں سے بھی حبشی اترے۔ یہ بہت بڑی کشتیاں تھیں، ان میں سے کم و بیش 200 حبشی اترے۔ پھر ان میں سے سامان اترنے لگا، یہ سب جنگی سامان تھا۔ جو ہی کشتیاں خالی ہوئیں تو ملاحوں سے کہا گیا کہ بہت تیزی سے کشتیاں واپس لے جائیں۔ ملاحوں نے بادبانوں کے رسے کھینچے، رخ بدلے اور کشتیاں ساحل سے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئیں، اور حبشیوں کی یہ کھیپ بھی چٹانوں میں سے ہوتی ہوئی پہاڑیوں میں گئی اور غائب ہو گئے۔ یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ ناچنے گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ کھڑا کر دیا تھا۔ اسے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی، وہ چہرے سے معصوم سی لگتی تھی۔ کمانڈر نے یہ سوچ کر کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، سازندوں سے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اس کے خیمے میں بھیج دیں۔ یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریب کار تھے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ ان 2 چوکیوں کو اپنے جال میں الجھائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ رقاصہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر ادھیڑ عمر تھا اور لڑکی نوجوان۔ خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی۔ وہ تو ناچنے کودنے والی اور بڑی ہی پیاری مسکراہٹ سے تماشائیوں کا دل بہلانے والی رقاصہ تھی۔ باہر کی مشعلیں بجھ چکی تھیں، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کمانڈر نے کہا، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ رقاصہ نے کہا، میرے باپ نے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ تم نے شراب کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شراب پیو۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی۔ کمانڈر نے مسکرا کر کہا، کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے۔ میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں۔ رقاصہ نے سنجیدگی سے کہا، پھر تو تم اناڑی گنہگار ہو۔ میں تم سے کوئی نقد اجرت نہیں لوں گی۔ میری ایک بات مان لو تو میں اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھوں گی۔ بات یہ ہے کہ گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ نہ کرنے میں ہے۔ تم مرد ہو، اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے تو تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی۔ تم میری بات مانو گے نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے قطرے سے نظر آ رہے ہیں۔ ادھیڑ عمر کمانڈر نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 100 سپاہیوں سے 1000 صلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے۔ رقاصہ نے کہا، لیکن ایک کمزور سی لڑکی نے تم سے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں۔ تم اتنی لمبی روحانی اور اخلاقی تربیت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ کمانڈر پریشان سا ہو گیا۔
اس نے بے اختیار ہو کر کہا، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم یہاں آ کر اس قسم کی باتیں کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تنہائی میں آ کر تم شوخ اداؤں اور ناز و انداز سے مجھے دیوانہ بنا دو گی۔ تمہارے ہونٹوں کی وہ مسکراہٹ کہاں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ تمہارے آدمیوں سے تمہاری بھیک مانگوں؟ میں تمہارے عوض عربی نسل کے 2 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے گردن کو خم دے کر پوچھا، اپنی تلوار بھی دو گے؟ اپنی برچھی، اپنی ڈال اور اپنا خنجر بھی دے دو گے؟ ہاں۔ لیکن وہ چپ ہو گیا اور بے چینی کے عالم میں بولا، نہیں، سپاہی اپنے ہتھیار سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ وہ خیمے میں تیز تیز قدم اٹھا کر ذرا سی دیر ٹہلا اور اچانک غصے میں پوچھا، ایک رقاصہ کے منہ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا تم مجھ سے بچنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کوشش میں ہو کہ میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ رقاصہ نے کہا، ہاں، میں تم سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہوں۔ کیا تم اپنے جسم کو پاک سمجھتی ہو؟ رقاصہ نے کہا، نہیں، میں اپنے جسم کو ناپاک سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ کمانڈر کی عقل میں یہ بات نہ پڑی۔ وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے ہوئے رقاصہ کو دیکھنے لگا۔ رقاصہ نے کہا، کوئی بیٹی اپنے باپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ کمانڈر نے آہ بھر کر کہا، اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں اور تم جوان ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کہیں بھاگ نہیں چلی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ اگر تم صرف مرد کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہو تو میں رقاصہ اور فحشہ بنی رہوں گی۔ پھر میں کہوں گی کہ ایک اور مرد سے واسطہ پڑا تھا جس پر خدا نے لعنت بھیجی تھی۔ میں تمہیں باپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں۔ میری 1-2 باتیں سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ میں پتھر بن جاؤں گی، تم اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ کیا تمہاری بیٹی ہے؟ کمانڈر نے جواب دیا، ایک ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیوی غربت سے تنگ آ کر تمہاری بیٹی کو ناچنے گانے والوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو تمہاری روح کا کیا حشر ہوگا؟ ان صحراؤں میں اور ان پہاڑوں میں بھٹکتی اور چیختی نہیں رہے گی۔ کمانڈر پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے کئی اور قطرے پھوٹ آئے۔ رقاصہ نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرا تصور میں لاؤ، تم مر گئے ہو اور تمہاری بیٹی ایک گنہگار مرد کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہے اور وہ مرد اسے کہہ رہا ہے کہ شراب لاؤ۔ شراب کے بغیر عورت بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے۔ کمانڈر کے ہونٹ تھرکے۔ اس نے اچانک گرج کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے فحشہ و بدکار لڑکی۔ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے تمہارے خیمے میں دیکھ کر مجھ سمیت تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ کمانڈر اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ رقاصہ نے اس کی ذہنی کیفیت اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بوڑھا جان کر تم سے نفرت نہیں کر رہی۔ میں نے تو ایسے ضعیف العمر آدمیوں کے خیموں میں بھی راتیں گزاری ہیں جنہیں عمر نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ دولت سے اپنی لاشوں میں جان ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نے تمہیں اتنا بوڑھا نہیں سمجھا۔ بات اتنی سی ہے کہ تمہاری شکل و صورت میرے باپ سے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ میں رقاصہ سے بیٹی بن گئی۔
اور میں نے جو باتیں تمہیں کہی ہیں یہ میرے دماغ میں پہلے کبھی نہیں آئی تھیں۔ میں صرف ناچنا اور انگلیوں پر نچانا جانتی ہوں۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، مجھ جیسے فاشا رقاصہ کے دماغ میں اتنی باتیں اور ایسی باتیں کیوں آ گئی ہیں جنہوں نے صرف تمہیں نہیں مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ کمانڈر نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا غصہ بجھ گیا تھا۔ رقاصہ نے کہا، مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ اور جسم اچھی طرح یاد ہے، مجھے اس کے جسم کی بو بھی یاد ہے۔ تمہاری بیٹی کی عمر 12 سال ہے، میری عمر 9-10 سال تھی جب وہ مرا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ مصر کی فوج میں سپاہی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میری ماں جوان تھی اور بہت غریب۔ اس نے مجھے ایک آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے سامنے رقم لی تھی اور اس آدمی نے میری ماں سے کہا تھا کہ اس کی شادی ایک بڑے اچھے آدمی سے کرا دے گا۔ میں رو پڑی تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تمہارا چچا ہے اور یہ تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے جا رہا ہے۔ میں 12 سال سے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ انہی وعدوں پر مجھے ناچ سکھایا گیا کہ مجھے باپ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ تو ذرا بڑی ہوئی تو میں نے حقیقت کو قبول کیا کہ میرا باپ تو مر چکا ہے۔ اس وقت تک رقص میری عادت بن چکا تھا۔ مجھے کسی نے مارا پیٹا نہیں، میں نے باپ کے نام پر رقص کی تربیت لی تھی۔